متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ آج سے نیا بیان شروع ہو رہا ہے۔ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، اس کا بیان غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، یعنی فرضیت غسل کے اسباب کیا ہیں، یہ اس کا بیان ہے۔ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا سبب فرضیت غسل ہے۔ منی مرد میں بھی ہے، عورت میں بھی ہے نا۔ جو جماع کے وقت، قربت کے وقت مرد سے بھی، مرد کا بھی انزال ہوتا ہے، عورت کا بھی انزال ہوتا ہے، لیکن تو منی جو فطری مادہ ہے مرد اور عورت کا، تو وہ اگر شہوت کے ساتھ، یہ قید رہے گی، شہوت کے ساتھ ہے نا عضو سے جدا ہو کر نکلی تو اس سے غسل فرض ہو جائے گا۔ اب اس کے تحت الگ الگ مسائل ہیں۔ اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی، اس کی جگہ کہاں ہے؟ منی کی جگہ پٹھا ہے، پیٹھ ہے، وہ پیٹھ میں رہتی ہے جب تک وہ اپنی حالت میں ہے، وہ پیٹھ میں رہتی ہے مرد کے۔ تو اگر جو ہے شہوت کے ساتھ جدا نہ ہوئی، یعنی اپنی جگہ سے جہاں پیٹھ ہے وہاں سے شہوت کے ساتھ جدا نہ ہوئی، بلکہ بوجھ اٹھانے سے، کوئی وزن اٹھانے سے یا بلندی کے اوپر سے گرنے سے نکلی تو اسے غسل واجب نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے ہی کہا شہوت کے ساتھ اگر منی نکلتی ہے تو غسل فرض ہوتا ہے، اگر وزن اٹھانے کی وجہ سے ہے نا نکلی ہے تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسے ہی بالکل پتلی ہو گئی، بغیر شہوت کے چلتے پھرتے نکل گئی، اس سے غسل فرض نہیں ہوگا، البتہ وضو جاتا رہے لیکن غسل فرض نہیں ہوگا۔ مسئلہ اگر اپنے ظرف سے، ظرف کا مطلب یہ اپنی جگہ، اپنا برتن، منی جہاں رہتی ہے، اپنے ظرف سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر اس شخص نے اپنے آلے کو زور سے پکڑ لیا، یعنی مرد نے اپنے عضو تناسل کو، اپنے خاص مقام کو زور سے پکڑ لیا، جب نکلی تھی، جدا ہوئی تھی پٹھے سے، پیٹھ سے، اپنی جگہ سے، تو شہوت تھی، اس وقت شہوت کے ساتھ جدا ہوئی، لیکن جیسے عضو تناسل کے پاس پہنچ رہی ہے تو اس نے اپنے خاص مقام کو پکڑ لیا، نکلنے نہیں دیا، باہر نہ نکل سکے اس لیے پکڑ لیا۔ پھر جب شہوت جاتی رہی، شہوت ختم ہو گئی، چھوڑ دیا، اب منی باہر ہوئی ہے نا، یعنی پہلے جب جو ہے شہوت تھی تب جدا ہوئی تھی اپنی جگہ سے، لیکن جب عضو تناسل سے نکلنا چاہ رہی تھی، عضو خاص سے نکلنا چاہ رہی تھی تو اس نے پکڑ لیا، نکلنے نہیں دیا۔ پھر جب شہوت ختم ہو گئی، شہوت چلی گئی، اس کے بعد اپنے خاص عضو کو اس نے چھوڑ دیا اور پھر نکلی منی، تو اگرچہ باہر نکلنا شہوت سے نہ ہوا مگر چونکہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی لہذا غسل واجب ہو گیا۔ اپنی جگہ سے اس کا مراد ہوگا کیونکہ اپنی جگہ سے اس شہوت کے ساتھ نکلی تھی، گرچہ جب عضو سے نکلی تب شہوت ختم ہو چکی تھی، لیکن چونکہ اپنے ظرف سے جب نکلی تھی تو شہوت تھی، اب نکل رہی تو بغیر شہوت نکل رہی ہے، تو اس کا اعتبار ہوگا کہ شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہے، پیٹھ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی، اس کا اعتبار ہوگا، لہذا غسل جو ہے کرنے کا حکم دیا جائے گا، اسی پر عمل ہے۔ اگر منی کچھ نکلی اور قبل پیشاب کرنے یا سونے یا 40 قدم چلنے کے نہا لیا اور نماز پڑھ لی، اب بقیہ منی خارج ہوئی تو غسل کرے کہ یہ اسی منی کا حصہ ہے جو اپنے محل سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی، اور پہلے جو نماز پڑھی تھی ہو گئی، اس کی اعادے کی حاجت نہیں۔ اور اگر 40 قدم چلنے یا پیشاب کرنے یا سونے کے بعد غسل کیا پھر منی بلا شہوت نکلی تو غسل ضروری نہیں، اور یہ پہلی کا بقیہ نہیں کہی جائے گی۔ یعنی 3 چیزیں ہیں کہ
پیشاب کرنے سے پہلے یا سونے سے پہلے یا 40 قدم چلنے سے پہلے اس نے نہا لیا، پہلے منی نکل گئی ہے، اس پہ غسل فرض ہو گیا ہے، اب نہا رہا کب ہے؟ پیشاب سے پہلے، پیشاب کرنے سے پہلے نہا، یا پھر سونے سے پہلے، منی نکل چکنے کے بعد، سونے سے پہلے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منی نکل کے بعد میں سو گیا، تو منی نکلنے سے سونے سے پہلے یا 40 قدم چلنے سے پہلے اگر غسل کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد نماز بھی پڑھ لیتا ہے اور پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر منی نکلی، ایسا ہی ہے نا، تو کہا جائے گا کہ وہ غسل کرے، ہے نا، اس پر غسل کا حکم دیا جائے گا، البتہ جو نماز پڑھی وہ نماز ہو گئی۔ پھر لیکن پھر فرمایا کہ یہ جو ہے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی نا پہلے، اسی کا حصہ ہے، پھر فرمایا کہ اگر 40 قدم چلنے کے بعد یا پیشاب کرنے کے بعد یا سونے کے بعد غسل کیا، پھر بلا شہوت، یہ قید رہے گی، بغیر شہوت کے منی نکلی تو غسل ضروری نہیں ہے۔ 40 قدم چلنے سے ظاہر ہوتا ہے، اسے ظاہر ہو رہا ہے کہ اب منی نکلنے کا چانس نہیں ہے، جو پہلے والی منی تھی اس کا بقیہ حصہ کچھ رہا نہیں ہے، پیشاب کر لیا، اس کے بعد بھی یہ جو ہے مانا جائے گا کہ اب جو منی نکلے گی پیشاب کرنے کے بعد، اب جو ہے وہ بقیہ منی کا حصہ نہیں کہلائے گی، یعنی یہ قید رہے گی کہ بغیر شہوت کے نکلی، ہاں اگر دوسری مرتبہ بھی شہوت کے ساتھ نکلی ہے تو غسل فرض ہوگا، ہے کہ نہیں، چاہے پیشاب کرنے کے بعد ہو یا غسل کرنے کے بعد ہو، سونے کے بعد ہو، 40 قدم چلنے کے بعد ہو، لیکن شہوت کے ساتھ نکلی تو رہے گا ہی۔ یہ بلا شہوت کی بات ہے کہ اتنا چلنے کے بعد بلا شہوت نکلی ہے تو نہیں، تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ مثلا اگر منی پتلی ہو گئی، بالکل پتلی ہو گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئیں، بغیر شہوت کے نکل آئیں تو غسل واجب نہیں ہوگا، ہے نا، اگر پتلی ہو گئی منی اور بغیر شہوت کے نکل آتی ہے پیشاب وغیرہ میں تو اس سے غسل نہیں ہوتا ہے، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ احتلام یعنی سوتے سے اٹھا، سو کر اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی، ہے نا، گیلا پن محسوس کیا بدن یا کپڑے پر جہاں اس کا مقام ہے نا، اور اس تری کے منی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے نا۔ بدن یا کپڑے پر تری پائی ہے کہ نہیں، اس نے سو کر اٹھا ہے اور اس پر تری بھی ہے، اس تری کے منی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہو، یعنی دونوں میں سے کچھ ہو، یقین ہو یا احتمال ہو تو غسل واجب ہو جائے گا، اگرچہ خواب یاد نہ ہو، اس میں خواب یاد ہونے کی قید نہیں ہے، اگر جو ہے تری پائی ہے اس نے اس جگہ پر اور یقین یا احتمال ہے دونوں میں سے کہ مزی ہے یا منی ہے، ان دونوں میں سے احتمال ہے کہ یقین ہے تو اس پر غسل کا حکم دیا جائے گا، چاہے خواب یاد ہو یا نہ ہو۔ اور اگر یقین ہے کہ یہ نہ منی ہے نہ مزی ہے، یقین ہے یہ کہ منی بھی نہیں ہے مزی بھی نہیں ہے بلکہ پسینہ ہے یا پیشاب ہے یا ودی ہے یا اور کوئی چیز ہے، تو اگرچہ احتلام یاد ہو، اگرچہ احتلام یاد ہو یعنی خواب یاد ہو کہ خواب میں جو ہے اس نے ایسا کیا تھا، خواب یاد ہو، احتلام یاد ہو اور لذت انزال خیال میں ہو، کچھ لذت خیال میں محسوس کرتا، اس کے باوجود بھی غسل کا حکم نہیں دیا جائے گا، ہے کہ نہیں، کیونکہ ظاہر پر فتویٰ ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ چیز جو ہے نہ منی یا مزی نہیں ہے اور نہ تو احتمال ہے اس کو کسی چیز کا، بلکہ اس کو یقین ہے یا تو یہ پسینہ ہے یا تو پیشاب ہے یا ودی ہے یا اور کوئی چیز ہے، یہ اس کو اس کا یقین ہے کہ یہ کوئی دوسری چیز ہے، تو اس پر غسل کا حکم نہیں دیا جائے گا، اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے، منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے اور مزی کا شک ہے، مزی کے بارے میں شک ہے اور وہ خیال رہے گا کہ لذت انسان خیال میں ہے نا، مزی کا شک ہے، تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں، خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل نہیں، ورنہ ہے نا، اگر خواب میں یاد ہے کہ خواب میں ایسا کیا تھا، اگر یہ یاد ہے اور مزی میں شک ہے، احتلام یاد ہے اور مزی میں شک ہے تو اس کو غسل کا حکم دیا جائے گا، اور اگر احتلام یاد نہیں ہے تو غسل کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ مزی سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ اگر احتلام یاد ہے، اگر
احتلام یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں ہے، غسل واجب نہیں ہے۔ احتلام یاد ہونے سے یا خواب یاد ہونے سے یہ فرضیت غسل کا سبب نہیں ہے کہ خواب سے غسل فرض ہو جائے یا احتلام یاد ہونے سے غسل فرض ہو جائے۔ یہ پہلا سبب کیا ہے کہ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ ہے نا عضو سے نکلنا، یہ فرضیت غسل کا سبب ہے۔ لہذا اگر احتلام یاد ہے، خواب یاد ہے مگر اس کا اثر نہیں ہے کپڑے پر، نہ تو بدن پر، اور نہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو یہ غمازی کرتی ہو کہ مجھے احتلام ہوا ہے، کوئی چیز ایسی موجود نہیں، کوئی اثر نہیں ہے، تو کپڑے پر اثر نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے چاہے احتلام یاد ہو نہ ہو غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہاں تک چند مسائل ہو گئے، آگے بھی اسی جو ہے تعلق سے کچھ مسائل ہے، وہ آگے انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کرتا ہوں۔ الفاتحہ۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔